جامعہ حاضہ کے سینئر عالم دین اور اس شہر کی خاص ایک پہچان علامہ حافظ شیر احمد قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ آپ چونکہ پرانے لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، سفید پوش ہیں، بہت کچھ آپ نے جامعہ کے حوالے سے اور گرد و نواح کے حوالے سے دیکھا اور جانا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے علامہ حافظ شیر احمد قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ قابل صد عزت و احترام صدر ذی وقار جگر گوشہ غوث زمان حضرت قبلہ صاحبزادہ عبدالعادل صاحب قادری، میرے نہایت ہی محترم اساتذہ اکرام، نہایت ہی عزتوں کے لائق میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے قابل لڑکے مدرسے میں پہنچائیں۔ یہ دعوت اپنے ہم مکتب ساتھی علماء کرام کو بھی ہے اور معزز سامعین حضرات کو بھی ہے۔ قابل بچے مدرسے میں داخل کرائیں۔ دنیا میں جو بندہ جس پیشے سے وابستہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ میرا کام آگے بڑھے، میرے بچے اس کام کو آگے چلائیں، آبادی ہمارے اس کام کو ملے اور ترقی ملے۔ صراف یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا صراف بنے، درزی یہ چاہتا ہے میرا بیٹا اچھا درزی بنے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تھوڑی سی بات قابل توجہ ہے کہ آج کا ایک عالم یہ کوشش کیوں نہیں کرتا کہ میرا بچہ بھی اچھا بنے۔ بہت ساری باتیں ہو چکی، یہ ٹھیک ہے معاشرے کا ظلم و ستم اور کارستانی علماء کے خلاف ہے اور بہت سارے میرے بھائی اس سے بدل ہو جاتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے سمجھتے اور پڑھتے ہیں کہ علم حاصل کر کے علم پھیلانا یہ ایک جہاد ہے۔ یہ جہاد کیسے بنتا ہے؟ جب ہمیں ہر وقت آرائشیں ملیں، سہولتیں ملیں، ہر کوئی ہماری خدمت کرنے والا ہو، پھر تو جہاد نہیں ہے۔ جہاد تبھی ہے کہ جب ہم تکلیفیں اٹھائیں، پریشان ہوں، لوگوں کے طعنے سنیں، پھر بھی دین سے پیچھے نہ ہٹیں، تو تب جہاد ہے، تب جہاد ہے۔ قابل بچہ، اب دیکھو صراف وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو سنجیدہ بچہ ہے، جو سمجھدار بچہ ہے، میں نے اس کو اپنے ساتھ ملانا ہے، دکان کا کاروبار اس کے ہاتھ میں دینا ہے تاکہ میرا معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہم یہ سوچتے ہیں خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی بچہ معذور پیدا ہو گیا، چلو جی یہ چل پھر نہیں سکتا، اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ کوئی نابینا ہے، اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں۔ بھائی دنیاوی کام چلانے کے لیے تم سب سے قابل بچے کا انتخاب کرتے ہو، تو کیا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ اس کے لیے تم قابل بچے کا انتخاب کرو؟ اگر دکان تمہاری نااہل بچہ ضائع کر دے گا تو دین کے لیے اگر نااہل بچے کو بھیجو گے تو وہ تمہارا ایمان ضائع کر دے گا، تمہارا ایمان ضائع کر دے گا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ کانفرنس فکر غوثیہ کانفرنس ہے اور سرکار غوث پاک کا ارشاد پاک ہے
दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। लोगों, मैं इतना बड़ा वली बना, इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने मुझे अता किया, मैंने ज्यादा चिल्ले नहीं काटे, मैंने ज्यादा वो नहीं किया। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैं इल्म पढ़ता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया है। तो मुझे मौजूद तो यह मिला कि काबिल बच्चे, लेकिन यहाँ मैं अपने मुर्शिद पाक हजूर किबला बादशाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक इरशाद नकल करता हूँ, बयान करता हूँ आपके सामने। मेरे हजरत तो अक्सर मुरीदों को ये भी फरमाया करते थे, और बच्चे भेजो, अपने बच्चे यहाँ दाखिल कराओ, ये फैक्ट्री है, यहाँ खाम माल आएगा तो आला बन के जाएगा, यहाँ भेजो। लेकिन आप ये भी फरमाया करते थे, और चलो जिसको तुम अपने काम का नहीं समझते उसे ही भेज दो, हम काम का बना देंगे। जिसको तुम अपने काम का नहीं समझते उसे ही भेज दो, हम काम का बना देंगे। मेरे बुजुर्गों, जब किसी इदारे का कोई नुमाइंदा तैयार होकर बाहर चला जाता है, एक लिहाज से इदारे की फिक्र कम हो जाती है। चलो अब हमारा नुमाइंदा बाहर निकल गया, नुमाइंदगी कर रहा है, इदारे की जनाब वो तशहीर कर रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे मुर्शिद पाक का ये लगाया हुआ बाग और ये इदारा, ये फैक्ट्री, अब इसके तो हजारों नुमाइंदे दुनिया में काम कर रहे हैं, हजारों नुमाइंदे काम कर रहे हैं, मुसल्ला पे काम कर रहे हैं, मिंबर पे काम कर रहे हैं, मेहराब पे काम कर रहे हैं, और फील्ड में भी काम कर रहे हैं। तो क्या वो अगर एक एक अपना भाई या अपना बच्चा या अपने किसी अजीज का बच्चा यहाँ मदरसे में दाखिल कराएं, तो मदरसे में जिस तरह आप सुन चुके, सारे उलमा ने इसी पर गुफ्तगू की कि मदरसे की कामयाबी में सबसे अहम किरदार जो है वो ये है कि तलबा की तादाद ज़्यादा हो, तलबा की